بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عرفان عملی حاصل ہوتا ہے دنیا سے کٹ جائیے، اپنے فرائض بھولا دیجیے، نہ قد یمین سے کمانا ہے اور نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہے، بس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور دن رات اللہ 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 کر رہے ہیں۔ یہ سیر و سلوک نہیں ہے، یہ سیر و سلوک نہیں ہے۔ دوسروں کے دیے ہوئے پر زندگی بسر کرنا سیر و سلوک نہیں ہے، خود اپنے قد یمین سے کما کر دوسروں کو کھلانا سیر و سلوک ہے۔ یہ سیر و سلوک نہیں ہے، ہرگز ہرگز۔ اس سے روح ترقی نہیں کرتی، نفس ترقی نہیں کرتا۔ سیر و سلوک یہ ہے کہ عملی زندگی میں زندگی کی تلخیوں کو، زندگی کی سنگینیوں کو، زندگی کے نشیب و فراز کو طے کریں اپنے سر و سینے سے، اور اس یقین کے ساتھ جو یقین آپ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد اسی یقین کی روشنی میں، اسی کے احکام کی روشنی میں آپ سفر طے کریں۔ یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے اخلاقی سفر کہ جب آپ کا شجر سایہ دار وجود بارور ہو جائے، یعنی اس میں بار آ جائے، اس میں پھل آ جائے۔ اب اس ضمن میں مختلف باتیں مختلف مجلسوں میں عرض کرتا رہا ہوں، ایک جملے میں صرف یاد دہانی کرا کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ کئی مجلسوں میں اور آج صبح کی مجلس میں بھی جو کراچی میں گزارش کی تھی، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام فضیلتوں کی جو ماں ہے فضیلت میں وہ محبت ہے۔ یہ سبق بھولیے گا نہیں، محبت ہے۔ لیکن محبت کے بعد اور کون سی چیزیں ہیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں؟ چونکہ کسی کو جنم دینے کے لیے اللہ کے علاوہ، اللہ کا تو وجود ہے، وجود خالص، غیر اللہ جو کچھ بھی ہے اس میں دو عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عنصر ماں کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک عنصر باپ کے طور پر، تب شجر پروان چڑھتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھی ہے نا؟ سورہ یاسین میں ہے کہ ہر شے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ دوئی ہر جگہ موجود ہے، زوج پیدا کیا ہے، ازواج پیدا کیا ہے۔ ازواج یعنی دو مل کر ایک زوج، ایک جوڑا بنتے ہیں، جوڑا بنایا ہے ہر چیز کو۔ تو محبت تو میں کئی مجلسوں سے کہہ رہا ہوں کہ ام الفضائل، ام المناقب، ام الصفات محبت ہے۔ ابو الفضائل کیا ہے؟ ابو المناقب کیا ہے؟ یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں۔ میں اس لیے ممبر پہ نہیں کہتا ہوں کہ بس جسے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ لفظی گورکھ دھندا ہے، الفاظ بس استعمال کرنے اور 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے، یہ میرا مشن نہیں ہوتا ہے۔ اتنا تو جانتے ہیں نا آپ حضرات۔ یہ سب گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ ذہن نشین ہو، اور جب کوئی گفتگو واقعی ذہن نشین ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، وہ وجود میں، ہستی میں، ذہن میں، دل میں اپنے آثار پیدا کرتی ہے۔ ام الفضائل محبت ہے، ام المناقب، ام الصفات محبت ہے۔ ابو الفضائل، ابو المناقب، ابو الصفات علم ہے۔ جب تک رحم محبت میں صلب علم سے قطرے آب وجود نہیں پہنچتا، شجر اخلاق بارور نہیں ہوتا۔ علم، اسی لیے تمام آسمانی صحیفوں میں علم کی قدر و منزلت پہ زور دیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علم پر کتنا زور دیا ہے. مشہور حدیث ہے، اب ہر ایک دہراتا ہے، لیکن بہرحال میں بھی گزارش کر رہا ہوں، بچے بھی یاد رکھیں گے، بڑے بھی یاد رکھیں گے. اور کچھ بھی ہو جائے، خاص طور سے بچوں سے اور جوانوں سے، کچھ بھی ہو جائے، طلب علم کا عوض کوئی شے نہیں ہے. آپ کو کوئی لا کے یہ کرۂ ارض کے برابر سونا چاندی دے دے اور کہ علم حاصل کرنا چھوڑ دو، تو اس کو ٹھوکر مار دینا، مگر علم حاصل کرنا نہ چھوڑنا. سب سمجھ میں آئی علم کی قدر و قیمت؟ یہ قول میرا نہیں ہے، یہ میں نقل کر رہا ہوں. یہ قول اس کا ہے کہ جو ابو الاقدار کی نسبت سے بھی پدرانہ حیثیت رکھتا ہے. یہ قول امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کا ارشاد ہے کہ طلب علم کا عوض کچھ نہیں ہے، کوئی شے طلب علم کا عوض نہیں ہو سکتی، اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتی. کہ کوئی شے کوئی دے دے، کوئی ضمانت دے دے، ارے بھئی تمہیں کیا کرو گے پڑھ لکھ کے؟ کھانے ہی کمانا تو ہے. پڑھنے لکھنے کے لیے وہی منع کرتے ہیں جن کی نظر بس کھانے کمانے پہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی، رسول کی، امام کی نظر صرف کھانے کمانے تک محدود نہیں ہے، آسمانوں پر چھا جانا ہے، تمہیں بلند ہونا ہے، بلند ہونا ہے. تمہیں زمین تک محدود نہیں رہنا ہے، آسمانوں تک جانا ہے، آسمانوں تک نہیں عرش تک جانا ہے. تمہیں ایسا وجود پیدا کرنا ہے کہ تمہارے نقش قدم کے لیے عرش منتظر ہو. یہ شاعرانہ اور خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے. انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس انسان کے اندر بڑے امکانات پوشیدہ ہیں. ان امکانات کو پروان چڑھانے کے لیے سائنس کافی نہیں ہے. خوب سائنس پڑھیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، سورج کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، چاند اور سورج اور ستاروں کی رفتار کیا ہے، کائنات کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے. سائنس کے آگے وہ ہے جو سورج کی رفتار پلٹ دیتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اور چشم زدن پلک جھپکتے بھر میں وہ اس کائنات کو اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کائناتوں کو طے کر کے منزل مقصود تک جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی. سائنس کی حدود اپنی جگہ، سائنس سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سائنس کی قدر شناسی کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن سائنس کو دین اور مذہب کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. وہ جو ایک سوال آج کل ہر ذہن میں ہے، سائنس مذہب کی، دین کی بنیاد نہیں بن سکتی. سائنس ٹھیک ہے، سائنس خدمت گزار ہے، سائنس یہ بتانا جانتی ہے کہ گھر کیسے بنے گا، لیکن سائنس گھر میں رہنے والے مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی. اب جملہ کہوں، سائنس مکان کی تعمیر کر سکتی ہے، مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی. مکین کی تعمیر دین کرتا ہے. اور اگر مکین اچھا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مکین اگر اچھا ہو، یعنی رہنے والا اگر وہ باذوق ہے، تربیت یافتہ ہے، تو کسی اچھے مکین کو ویرانے میں بھی چھوڑ دیجئے تو اسے گلشن بنا دے گا. اور کسی ایسے شخص کو جو اچھا مکین نہ ہو، گلشن میں اور محل میں بھی چھوڑ دیجئے تو وہ اس گلشن اور محل کو بھی ویرانہ بنا دے گا. یہ مکین کی تعمیر اور تربیت یہ دین اور مذہب کا کام ہے. اور وہ اصول دین کو، اس پر یقین پیدا کرنا اس لیے لازم ہے کہ اخلاق کی جڑیں مضبوط ہوں. فروع دین پہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اخلاق کا تنا مضبوط ہو. اور یہ دونوں جب مضبوط ہوں گے تو پھر یقیناً شاخوں پر آنے والی کلیاں کھلیں گی، پھول کھلیں گے،
اور بار آئے گا، ثمر آئے گا، اور آپ کے شجرِ وجود کی ہر شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہوں گے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے مولا کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب مولا ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا. مظہریت کے یہی معنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. مظہریت کے یہ معنی ہیں کہ ہم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ علی ہیں، یہ کسے سجدہ کر رہے ہیں، یہ جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ کیسا معبود ہوگا. خدا کی قسم میں تو اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں کہ آمنت برب محمد وعلی، آمنت برب محمد وعلی. میں تو رب کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہوں، میں رب کو پہچان سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آمنت برب محمد وعلی، میں تو محمد و علی کے رب پہ ایمان لایا ہوں. یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے طریقہ سکھایا ہے. جب جناب موسیٰ و ہارون کے تذکرے میں آپ پڑھیں گے کہ جب دنیا کے جادوگر ان کے سامنے اعجاز اور سحر کا فرق واضح ہو گیا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. اور جب فرعون نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. اگر وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا کے کمال ایمان پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم رب محمد و علی پر ایمان لا کر